سورہ فاتحہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة ذكر علي عبادة حب علي عبادة وقال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ما لله آية أكبر مني أنا آية الله العظمى وأنا آية الله الكبرى صلوات الله حمد ہے اس اللہ کی اجازت ہے یہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے دشمن علی کو اسی گھرانے سے جوڑا جو دنیا میں بھی رسوا ہے اور قیامت میں بھی خواب ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو وہ خاندان دیا کہ جو دنیا میں بھی سردار و سید و سردار ہے اور قیامت میں بھی سید و سردار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مرحوم و مغفور کی مجلس ہے اور ہمارے ہاں یہ عبادت سمجھ کے اپنے اپنے مرحومین کے ذکر میں مرحومین
کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کے ذکر سے قبر میں مرحوم بھی خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر میں نہیں کہتا کہ کون شاہ ہے، کون سردار ہے، کون سلطان ہے، کون تاج والا ہے، کون تخت والا ہے، کون منبر والا ہے، کون محراب والا ہے۔ یہ دنیا کی اپنی تقسیمیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنایا جب انہیں چھوڑ دیا تو یہ ان کی اپنی ذلت تھی۔ مگر یاد رکھو دنیا میں جس کے پیچھے رہو تمہاری مرضی، قبر میں علی ہی نظر آئے۔ ہم ہر جگہ علی علی کرتے ہیں، ہر وقت علی علی کرتے ہیں، توجہ ہے میری جانب؟ بہت محبت سے سن رہے ہیں، آپ کی سماعتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو کیا آپ تشریف لائیں گے؟ اگر آپ آ سکتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لے آئیں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بن جائے گا۔ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے ذرا سمٹ کے محبت سے بیٹھیں گے تاکہ پڑھنے میں بھی لطف آئے اور آپ کے سننے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے کہ ہم ہر مجلس میں ہر جگہ علی علی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہر جگہ علی علی کرتے ہو، ہر وقت علی علی کرتے ہو۔ یہ اتنا سرایت کر گیا کہ کچھ اپنے بھی بولنے لگے کیا اور کچھ نہیں آتا جو علی علی کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا بس اتنا یاد رکھو جب ہم کائنات میں علی علی کرتے ہیں تو پھر بس کائنات علی ہی لگتی ہے۔ کہ ہم یہ عمل خود سے نہیں کرتے۔ دیکھیے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری عادت ہے میں خود سے پڑھنے کا عادی نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا میں وہی پڑھتا ہوں جو قرآن سے ہو یا 14 کے فرمان سے ہو۔ یہ ہم خود سے نہیں کرتے۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ میں کسی اور موضوع پر خوبصورت انداز میں پورے عشرے کی مجلس آپ کو 15 منٹ میں سنا گیا۔ مجھ جیسا بندہ اس پہ عشرہ پڑھ سکتا ہے، میرا ناقص علم ہے، وہ تو کتنا بیان کریں گے۔ اور عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پڑھنے پہ آئے عشرہ پڑھ جائے اور سمیٹنے پہ آئے تو 15 منٹ میں پڑھ جائے۔ یہ حسن ہے۔ اب انہوں نے مجھے موضوع دیا ہے تو میں پڑھوں گا، اور وہ میرے زیر بزرگ بھی ہیں اور بزرگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہی ہم نے در اہل بیت سے سیکھ رکھا ہے۔ دیکھیے ہم جاہلوں کے در پہ نہیں ہیں، ہم نے جب دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا تو ہمیں دروازہ عام نظر نہیں آیا بلکہ زبان مصطفیٰ سے پتہ چلا کہ فرماتے ہیں کہ نام مدینہ العلم والی البابھا، علم سیکھنا ہے تو علی کے در پہ آنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ذکر علی ہم خود سے نہیں کرتے بلکہ ہم نے زبان مصطفیٰ سے سن رکھا ہے، اور قبلہ موجود ہے، آپ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ یہ روایت ہماری نہیں بلکہ اس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، خلیفہ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ہماری مانو نہ مانو، اپنے خلیفہ کی تو مانو۔ وہ اب سنیے گا، دو راوی، بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ کر رہا ہے، باپ عمل کر رہا ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ اچانک دیکھا کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل حضرت ابوبکر حضرت علی کے چہرے کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، چہرے کی زیارت کیے جا رہے ہیں، چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ بار بار جب اپنے بابا کو اس منظر میں دیکھا تو بی بی نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہ نبی سامنے بیٹھے ہیں، نبی گفتگو کر رہے ہیں، آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے حضرت ابوبکر نے یہ جملہ کہا، اسی
نبی سے میں نے سن رکھا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ عبادت میں نبی کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے۔ یہاں تک بات آئی، نبی مسکرا دیے۔ اب جو نبی مسکرائے تو حضرت نے پوچھا آپ کے چہرے پر یہ مسکان کیسی ہے؟ کہا یہاں تک بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ تو ان کے لیے ہے جو علی کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو علی کو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا پھر کہا کہ ذکر علی عبادہ، کہ جو تو علی کو دیکھ سکتے ہیں وہ چہرے کی زیارت کر کے عبادت کریں گے، اور جو ہم جیسے علی کو دیکھ نہیں سکتے، نبی نے کہا تمہیں بھی محروم نہیں کرتا، اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کرو، یہ اللہ کی عبادت ہوتی جائے۔ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک معاف نہیں کر سکتا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنی ہے تو علی کا ذکر کرو، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا ہمیں مشرک کہتی ہے، اور ہم نے قرآن پڑھا، مشرک تو قابل معافی ہے نہیں۔ ہم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، میرا اللہ تو شرک معاف نہیں کرتا، تیرا نبی ہمیں کہتا ہے کہ علی کا ذکر کرو عبادت ہوتی جائے گی، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عجب نہیں کہا جائے کہ سنو جو زبان تمہیں بتا رہی ہے وہ اس کی اپنی زبان ہے، الفاظ اس کے اپنے نہیں ہیں، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یاد رکھو زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ میں نے کہا پروردگار پھر وضاحت دی جائے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا یاد رکھو علی وہ واحد ذات ہے کہ جو معرفت خدا میں اتنی ڈوب گئی کہ جب جب علی کا نام آتا ہے تو اللہ کی عبادت ہوتی جاتی ہے۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، آپ کی زندگیاں جس کی دروازے پہ یہ ہاتھ نہ پھیلے سوائے علی کے در کے، مولا سلامت رکھے۔ اب عزیزان گرامی قدر توجہ، میں نے یہ جملہ ایسے نہیں کہا، علی نے اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھایا، پوری زندگی علی نے ثابت کر کے دکھایا کہ جہاں جہاں میرا نام لوگے وہاں وہاں تمہیں اللہ کی عبادت ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ کہ ولادت سے شروع کرو، پوری ذمہ سے ولادت سے شروع کرو۔ ولادت کعبہ میں ہے، کعبہ گھر کس کا ہے؟ کعبہ گھر کس کا ہے؟ پوری دنیا کعبے کی طرف مڑ کے عبادت کرتی ہے، اور کعبہ کو علی کی ولادت سے زینت ملتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر جملہ آ گیا ہے تو جملہ عرض کر دوں کہ دنیا والوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوگا، اور اسی خیال کو لے کے بعض بندے میرے مولا کی آمد کو کعبے میں آنا جھٹلاتے ہیں کہ علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے۔ نہیں، علی کا کعبے میں آنا کعبے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ جب تک علی نہیں آئے تھے وہ کعبہ کھلنا نہیں، بت خانہ تھا، اور جو ہی علی آئے پھر وہ بت خانہ نہیں اللہ کا گھر بن گیا۔
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मिद्दत अली में जिंदगी का मजा और है, मिद्दत अली में जिंदगी का मजा और है। यही बात अकीदे की बात है, इसी बात का लक़ब कुल्ले निजात है। इबादत मुनाफिक की दोज़ख है या चाहे जन्नत अली के ज़िक्र की पहली ज़कात है। आपसे जिंदगियां हो। अज़ीज़ान गिरामी कदर याद रखिए, अमीर कायनात का जिक्र जहां से शुरू किया जाए वहां पे अल्लाह का जिक्र नजर आता है। और अच्छा कमाल ये है कि अगर नबी ने सिर्फ यही कहा होता कि जिक्र वली इबादत तो बात खत्म हो जाती। कुर्बान जाऊं इस ज़बाने वही पर हमारी महफिलों को ज़ीनत अता कर गया। तवज्जो रहे। लोग अपनी महफिलों में बैठ के जब किसी का जिक्र करते हैं तो कोई ऐसा आ जाए जो उसका मुखालिफ हो तो जिक्र को छुपाने की बात की जाती है। अली वो वाहिद ज़ात है कि दुश्मन के सामने जिसका जिक्र करने में सीना चौड़ा हो जाता है। ये और कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी ने फरमाया था कि ज़ुय्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, याद रखो मजलिसों को ज़ीनत किसी ऐरे गैरे के जिक्र से नहीं मिलती, बल्कि मजलिस को ज़ीनत मिलती ही तब है जब उसमें अली का जिक्र शामिल है। सलामत रहे आप, पढ़े लिखे लोग बैठे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, हम अपनी मजलिसों को ज़ीनत देते हैं, अली के जिक्र से देते हैं। फिर एक और जुमला अर्ज़ कर दो, हम मासूमीन की विलादत शहादत के अय्याम होते हैं, मजलिस होती है, हमारे अहबाब वहाँ पर भी अली का जिक्र करते हैं। ऐसा है कि नहीं? सवाल करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जनाब कि आपको बाकी किसी का जिक्र नहीं आता, अली का जिक्र करते हैं। नहीं, हमें जिक्र सबका आता है। हम सिर्फ दुनिया को ये बताते हैं कि जब अली का जिक्र खत्म नहीं हुआ तो बारहवें का जिक्र अल्लाह जाने कहां से शुरू होगा, कहां से खत्म। तो पहले अली का जिक्र 1400 साल हुए, जाहिरी कह रहा हूं, 1400 साल हुए कि इंसानों ने अली को देख के अली का जिक्र शुरू किया। 1400 साल गुजर गए कि अली का जिक्र खत्म नहीं हुआ। जिस महफिल में अली का जिक्र होता है, बात शुरू होती है, सुनने वाला अपनी समाज से बताता है, ऐसा लगता है कि आज ही जिक्र शुरू हुआ है। मालूम हुआ अली उसको कहते हैं कि जिसका जिक्र जिस दौर में किया जाए दिलों को भी ताजगी देता है, ईमान को भी ताजगी देता है। और अज़ीज़ान गिरामी कदर, फिर एक मंजर आगे बढ़ी है। हमने कहा अच्छा अली के बचपने का जिक्र करते हैं, वहां पर भी हमें इबादत नजर आई, जो है ना आपकी। हमने देखा कि अली का सिन अभी 10 साल का था कि नबी ने कहा या अली दुनिया के बच्चे खेल रहे हैं, किसी के बच्चे बुत बना रहे हैं, किसी के बच्चे बुतों के आगे सजदा करना सीख रहे हैं, अली वाहिद है जो बुतों को तोड़ना सीख रहा है। मैंने जुमला कह दिया। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से तरबियत हासिल करता है, अरब की तारीफ उठा के पढ़िए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिएगा कि अरब के बच्चों का खेल क्या होता था, वो आपको बताएंगे कि वो मुजस्समा बनाया करते थे, और जब मुजस्समा बना लेते तो उनके दिल में उसे बनाने की खुशी महसूस होती थी। अली वो वाहिद ज़ात है जिसने कभी मुजस्समा बनाया नहीं, बल्कि जब भी मुजस्समा बना देखा तो फिर तोड़ दिया। औरों के घर में कोई था जो मुजस्समों के आगे झुकता था, अली के घर में कोई तो था जो मुजस्समे को तोड़ना सिखाता। इस उम्र में तवज्जो, इस उम्र में 10 साल का सिन था। नबी ने कहा या अली मुझे दावत तबलीग
کرنی ہے. آج میری پہلی دعوت ہے, مجھے دعوت رکھنی ہے, اور دعوت بھی ابو طالب کے گھر میں رکھنی ہے, دعوت بھی علی کے باپ کے گھر میں رکھنی ہے. میں کہوں گا یا نبی اللہ, عزیز و اکرم ہے, کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے حضرت ابو طالب سے دشمنی بھی ہو, کسی کے دل میں ملال بھی ہو, اللہ کا گھر کعبہ جو ہے, دعوت کعبے میں رکھیے. آپ نبی ہیں, وہ اللہ کا گھر ہے, دعوت وہاں پر رکھیے. یہ ابو طالب کے گھر میں دعوت کیوں رکھ رہے ہیں؟ توجہ. کہا کہ کعبہ ابھی اللہ کی عبادت کے لائق نہیں بنا. ذمہ داری سے, ابھی اس میں اللہ کے شریکوں کے بت ہیں. میں ان بتوں کو توڑنا چاہتا ہوں. ان کے لیے مجھے ایسا گھر چاہیے جس میں بت کوئی نہ ہو. گھر چاہیے کہ جس میں بت کوئی نہ ہو. پورے عرب میں نگاہ دوڑا لیجئے, ہر گھر میں بت نظر آئے گا. صرف ابو طالب کا گھر تھا نہ جہاں پہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی, نہ جہاں پہ بت رکھے جاتے تھے. اب دعوت کا انتظام ہوا, توجہ رہے, دعوت کا انتظام ہوا. میں مختصر کر کے وہ بات لانا چاہتا ہوں. عبادت کی منظر سنیے. نبی نے جب اعلان رسالت کیا, کہا میں ایک ایسا دین لایا ہوں جو تمہاری دنیا بھی بنا دے گا, جو تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا, جو بھی اس میں میرا مددگار ہوگا. تاریخ تبری کے جملے, تاریخ تبری کے جملے اہل سنت کی تاریخ ہے, بڑی معتبر تاریخ ہے. کہا کہ جو نبی نے یہ جملے کہے کہ جو بھی اس میں میرا مددگار ہوگا, میرا کلمہ نہیں پڑے گا, جو میرا مددگار ہوگا وہ میرا وسیع بھی ہوگا, وہ میرا جانشین بھی ہوگا. پہلی دعوت ہے, پہلی دعوت ہے. سارا مجمع خاموش, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں, بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے رئیس لوگ بیٹھے ہیں, مگر کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کے کہہ سکے کہ میں تمہارا مددگار ہوں. ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور عجیب جملے کہے. کہا کہ یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, سنیے, یہ مجمع میں سے کوئی نہیں بول رہا نا, تو میں کہتا ہوں انا ناصرک یا رسول اللہ, میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ. اب یہاں پہ جملہ کہتا ہوں, یہ تو ہم نے لکھا کہ نبی نے کہا انا ناصرک, علی نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ. یہ جملہ اہل سنت کی تاریخ میں بھی لکھا ہے, لیکن آگے وہ کوڈ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہی علی نے کلمہ پڑھا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو ہی علی نے کلمہ پڑھا, نبی کا کلمہ پڑھا, تو جواب میں نبی نے کہا یا علی انت وصی و وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ. تو میں نے کہا مجھے 1400 سال میں علی کی عظمت یہ سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کا کوئی بندہ کلمہ پڑھے تو اسے کم سے کم, توجہ میری جانب رہے, مسلمان کلمہ پڑھے تو اسے جنت کی بشارت ملتی ہے. علی واحد مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا, نبی کی وصایت بھی مل گئی. آپ کی زندگیوں بزرگوں کی دعائیں لینے آیا ہوں. آئندہ نسل کو وہ امانتیں جو بزرگوں نے اپنی محنتوں سے ہمیں دی ہیں زبانی کی صورت میں, وہ نئی نسل تک پہنچانا چاہتا ہوں. بزرگ یہ باتیں ساری جانتے ہیں, صرف اپنی نئی نسل تک یہ امانت پہنچانی ہے. اور اچھا امین وہی ہوتا ہے جو خیانت نہ کرے. اور ہم ہیں دریا اہل بیت کے غلام, ہم نے یہاں سے وفا سیکھی ہے, غداری نہیں سیکھی. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے وہ امانت داری سے پہنچائیں گے. اب عزیزان گرامی قدر یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک مسئلہ بھی بتا دوں. 1400 سال گزر گئے, ابھی تک لوگوں کے مطالعے اتنے ناقص ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ شیعہ کلمہ کہاں سے پڑھتے ہیں. اتنی جرت ہو گئی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی بڑے نے
بڑے ہی انوکھے انداز میں کہا یہ جو علی ولی اللہ وسی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. تو بھائی پہلے ہم سے پوچھو تو صحیح کہ ہم نے یہ دہشت گردی شروع کہاں سے کی؟ اب میں ماننے لگا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے، مگر ان الفاظ کا پہلا دہشت گرد کون ہے؟ میں دکھاتا ہوں. تاریخ تبری ہے، آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، کہ نبی نے کہا کہ جو بھی میرے دین میں میرا مددگار بنے گا، میرا ناصر بنے گا، وہ میرا مسیح بھی ہوگا، ولی بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. اب مسلمانوں کی کتاب کہتی ہے کہ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، پڑھایا نہیں سمجھے آپ؟ علی کو کسی نے کلمہ پڑھایا نہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ کسی نے پڑھایا علی نے پڑھا، بلکہ ہر ایک نے لکھا نبی نے اعلان کیا تو علی نے کلمہ پڑھا. بڑے بڑوں کے بارے میں لکھا، نبی کے پاس آ کے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھائیے. 10 سال کے بچے کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ نبی نے کہا، نبی سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، بلکہ سب نے لکھا کہ علی جو ہی نبی نے اعلان رسالت کیا علی نے کلمہ پڑھا. تو مجھے مسلمانوں کہنے دو یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نہ یہ کلمہ اللہ نے پڑھایا نہ نبی نے سکھایا، بلکہ سب سے پہلے علی نے پڑھا. کوئی مسلمان ہے تو دکھائے یہ کلمہ آپ کے مطابق علی سے پہلے اگر کسی نے پڑھا ہے ہمیں دکھائے. اگر نہیں پڑھا تو پھر مانے کہ مسلمانوں پہ یہ احسان علی کا ہے تو کلمہ سکھا کر پھر اس بات کو مانو کہ جو کلمہ تم پڑھ رہے ہو یہ علی کا سکھایا ہے. علی سے پہلے دکھا دو، اگر نہیں دکھا سکتے پھر مانو پوری امت پر علی کا احسان ہے کہ علی نے کلمہ پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا. اگر علی کلمہ نہ پڑھتے تمہیں کلمہ پڑھنا نہ آتا، یہ تو ہے علی کا امت پر احسان. اب شیعوں سے پوچھو تم کلمہ کہاں سے پڑھتے ہو؟ تم جو کلمہ پڑھتے ہو وہ علی سے سیکھا ہے، ہم نے بھی خود سے نہیں بلکہ کسی سے سیکھ کے پڑھا ہے. ادھر تمہارا کلمہ جو علی سے سیکھ کے پڑھا ہے وہ زبان علی سے جاری ہوا، ادھر نبی کی زبان سے ہمارا کلمہ جاری ہوا. ادھر تمہارا کلمہ مکمل ہوا، ادھر نبی نے ہمارا کلمہ مکمل کر دیا. یا علی انت وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، ادھر نبی نے یہ کہا، پھر شیعوں نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. بقائے حرف لا الہ حسین جس کا بادشاہ خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ خاتون زہرا پر بلند ترین صلوات. کلمہ تو مل گیا نا، بڑا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. پر ہر دشمن علی اپنی کاوشیں کرتا رہے گا، مگر حجت وہ کمال ہے کہ جس نے اپنی زبان سے ہر کچھ دے رکھا ہے. ایک جملہ عرض کر دوں عزیزان گرامی قدر، ہدیہ کر رہا ہوں مجلس کا، یہ سمجھے کہ خیرات ہے اس مجلس کی. میرے مولا امام حسن علیہ السلام خصوصی ہدیہ آپ کے لیے، خصوصی احتجاج تبرسی کے اندر یہ لکھا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو 2 طاقتیں دی. ایک
قوت حافظہ، ایک قوت بھول جانے والی طاقت، جو ہے نا یہ دو قوتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. یہ دونوں نعمتیں ہیں، زحمتیں نہیں ہیں. اگر انسان کے پاس یادداشت نہ ہوتی تو اپنے ماں باپ بھول جاتا، اور اگر قوت بھولنے والی نہ ہوتی تو اپنے باپ کے مرنے پہ یہ مر جاتا. وہ جو ہے نا دیکھیے باپ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، اگر اس کی موت کا صدمہ انسان لے لے اسے بھول نہ پائے تو مر جائے گا. تو یہ نعمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ اللہ نے دی ہے نا. تو کسی نے سوال کیا مولا سے، امام حسن علیہ السلام سے، یہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ خدا نے انسان کے دماغ کے اندر دو خانے رکھے ہیں. جی دو خانے رکھے ہیں، پھر ان کے نیچے ایک پردہ ہے، اس پردے کے نیچے ایک قفس ہے، جس قفس میں جا کے انسان کی ساری باتیں محفوظ ہوتی ہیں. ضرورت کے حساب سے جس بات کو آنا ہوتا ہے وہ پردہ ہٹتا ہے. اگر اسے یاد رکھنا ہے تو یادداشت والے خانے میں چلی جاتی ہے، اور اگر اسے بھلانا ہو تو بھول جانے والے قفس میں سے چھوڑ دیا جاتا ہے. توجہ میری جانب سے. مولا یہ پردہ کیسے ہٹتا ہے اور یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بات آنی چاہیے یہ نہیں آنی چاہیے؟ کمال جملہ کہا کہ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، اور یہ پردہ درست فیصلہ تب کر پاتا ہے جب ہم پر درود بھیجا جاتا ہے. اللہ اسے یاد رکھنے والی باتیں یاد کراتا ہے اور بھلا دینے والی باتیں بھلا دیتا ہے. اور جو ہم پہ کثرت سے درود نہیں بھیجتا اللہ اسے ضروری باتیں بھلا دیتا ہے. جو ہم پہ کثرت سے درود نہیں بھیجتا اللہ اس پہ ضروری باتیں بھی اس کو بھلا دیتا ہے. آپ علی کے دشمن سے لڑا نہ کرو، جسے درود پڑھنا نصیب نہ ہو اسے علی کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ عبادت کی اگلی منزل بہت طویل ہے، میں چھیڑ بیٹھا ہوں، بس جلدی جلدی نتیجے کی طرف بڑھ جاؤں. قبلہ جہاں چھوڑ کے گئے وہاں سے آگے. شب ہجرت نبی کا بستر، علی بستر پر سوئے. عبادت کمال کی ہے، توجہ ہے نا آپ کی. نبی کا بستر ہے. دیکھیے شرف کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے، مرگ کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہوتا. جی مجھے یہ شرف مل جائے تو میں آگے جاؤں گا، لیکن اسی رستے میں مجھے شہادت مل جائے جو ہے نا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے امام کو علی کہتے ہیں اور غلام کو شیعہ کہتے ہیں. مسجد میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے تو اسے پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. علی سے نہ دامن بچائیے، یہ بچنا ہے علی سے تو جہنم میں جائیے. بچنا ہے علی سے تو جہنم میں جائیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے یا علی انت قسیم النار والجنہ، جہنم میں بھی علی کے پاس سے گزر کے جانا ہے. مولا سلامت رکھے، اللہ زندگیاں کرے بزرگوں کی، یہ سلامت رہے. انہی کی دعائیں آج ہمیں اس مقام تک لائی ہیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ شب ہجرت نبی کے بستر پر علی سوئے ہیں. کمال یہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی بندہ اس شب نبی کے کہنے پہ سو جاتا تو وہ بچ جاتا، لیکن ہر ایک کا سونا مقدر نہیں ہے. ہر ایک کا سونا مقدر نہیں ہے. آج کی شب سو وہی سکتا ہے جسے نیند میں تجارت کرنی آتی ہے. جو تاجر بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ بولیں گے کہ تجارت کے لیے انسان کو جاگنا پڑتا ہے. جو سو جائے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے. جو سو جائے
وہ سب کچھ کھو دیتا ہے. کائنات میں واحد علی ہے جو سو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے. کی بات مکمل ہو جائے. لیکن کمال یہ ہے کہ نبی علی جب سوئے تو آج کی سب شب صرف سونے کی شب نہیں تھی, بلکہ آج کی شب تجارت کی شب تھی. کچھ وہاں سے آنا تھا, کچھ یہاں سے جانا تھا. وہاں سے اللہ کی مرضیوں نے آنا تھا, یہاں سے علی کے نفس نے جانا تھا. تجارت ہو گئی, تجارت ہو گئی, علی کا نفس بک گیا, اللہ کی مرضیاں خریدی گئی. توجہ میری جانب ہے, عبادت کا جملہ آپ دینے لگا ہوں. اللہ کی مرضیاں خریدنے والا علی, علی کے نفس کا خریدار اللہ. اب 1400 سال سے ہم سے لڑنا چھوڑ دو کہ فلاں کی بیعت علی نے کی, فلاں کی فلاں کی. نہیں بھائی, یاد رکھو بیعت لی جاتی ہے نفس سے. بیعت لی جاتی ہے نفس سے. نفس کی مرضی ہو تو بیعت ہوتی ہے, نفس کی مرضی نہ ہو تو بیعت. توجہ میری جانب ہے. اب جس نے بھی علی سے بیعت لینی ہے تو نفس علی ادھر نہیں, اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا. 1400 سال سے ہم سے نہ لڑو کہ فلاں بھی رضی اللہ, فلاں بھی رضی اللہ. رضی اللہ ہونے کے لیے مرضیوں کی ضرورت ہے. اللہ کی مرضیاں ادھر سے نہیں, علی سے ملے گی. اب جسے رضی اللہ بننا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا. ادھر سے رضی اللہ بنا جا سکتا ہے, بیعت نہیں دی جا سکتی. ادھر رضی اللہ نہیں بنا جا سکتا, ادھر سے بیعت لی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی قدر, یہ واحد علی کی ذات ہے جس کی زندگی اللہ کی مرضیوں کے تابع ہے. علی وہ ذات ہے کہ جو اپنے خالق کی مرضی سے باہر نہیں ہے. علی کہتے ہی اسے ہے جو خالق کی مرضی میں راضی ہو. توجہ میری جانب ہے. اسی لیے دنیا میں لوگ موت سے خائف ہوتے ہیں. توجہ, دنیا میں لوگ موت سے خائف ہوتے ہیں. میرے سامنے کوئی موت کا ذکر کرے تو میرے ذہن میں 1000 پریشانیاں آئیں گی کہ ابھی یہ بھی نہیں ہوا, ابھی وہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی رہتا ہے, وہ بھی رہتا ہے. کسی کے سامنے بھی بڑے سے بڑے آدمی ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہیں جب موت نظر آئی تو انہوں نے کہا کاش میں انسان نہ ہوتا. جملہ نہیں سمجھے, کاش میں انسان نہ ہوتا. لیکن کمال جو علی کی ذات پہ ساری زندگی اللہ کی مرضیوں سے ایسی زندگی گزاری کہ ادھر ظالم کی ضرب لگی تو دنیا والے اگر کوئی مارے تو ہائے ہوئے کرتے ہیں, لیکن واحد علی ہے جو ضرب لگی تو یہ نہیں کہا کہ ہائے مجھے ضرب لگی, بلکہ کہا فوز تو رب الکعبہ, دنیا موت سے ڈرتی ہے, علی آج کامیاب ہو گیا. ہوتا میں مزید بات کرتا, لیکن یہاں بات کو روکوں گا. یہ وہ علی کی زندگی کے مرحلے ہیں جو علی نے اس زمین خدا پہ گزارے. اب کچھ وہ مرحلے سنیے جو علی نے دلوں میں گزارے. جو عام دلوں میں نہیں, بلکہ 2 واقعے نقل کرتا ہوں, 2 روایات کہتے ہیں. ایک اللہ کے ہاں سے, ایک نبی کے ہاں سے. توجہ میری جانب ہے.
کہ علی کا مقام وہاں کیا ہے. زمین پہ مقام ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر علی معمولی ذات نہیں ہے, علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, دنیا لاکھ کوشش کرے علی نہیں مٹ سکتا, نہ علی مٹایا جا سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے 1400 سال گزر گئے, بڑے بڑے سلطان علی کے خلاف ہو گئے, بڑی بڑی طاقتیں علی کے خلاف لگی رہی, 70 سال ممبروں سے علی کے خلاف بولتے رہے, مفتی فتوے لکھتے رہے, قاضی فیصلے سناتے رہے, مورخ تاریخیں لکھتے رہے, راوی روایتیں بناتے رہے, لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہ ساری طاقتیں خاک میں مل گئی. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے, علی قیامت تک علی رہے. کہ علی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. علی وہ ہے کہ جو کعبہ میں آئے تو کعبہ کی زینت بن جاتا ہے. علی وہ ہے کہ جو رسول کی آغوش میں آئے تو رسول کو ناز ہو جاتا ہے. علی وہ ہے کہ اگر ممبر پہ آ جائے تو زینت ممبر بن جاتا ہے, میدان میں چلا جائے تو اسد اللہ بن جاتا ہے. اور یاد رکھیے مصلی پہ آئے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے. اور اگر تخت تاج ممبر کو ٹھکرا کے خاک پہ بیٹھ جائے تو ابو تراب بن جاتا ہے. معمولی ذات نہیں ہے. اب وہاں مقام سنیے, اہل سنت کی تفسیر در المنصور. عزیز ہوں, میں پریشان ہوں, میں تنگ دست ہوں, میرے ہاں بیٹا نہیں ہے, میرے ہاں کچھ مال نہیں ہے, میرے پاس جائیداد نہیں ہے, مجھے مشکل ہے, مجھے پریشانی ہے, تو نبی اس کے حق میں دعا کرتے, ہاتھ اٹھاتے, کہتے اللہم ارحم علی فلان بحق علی. بندے کی دعا کا ذکر نہیں کر رہا, برادران اہل سنت کی تفسیر کا ذکر حوالہ دے کے کر رہا ہوں کہ اس تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نبی اپنی دعا میں علی کو وسیلہ بناتے تھے. یعنی یہاں بات سمجھ میں آ گئی. نبی دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب نبی اور اللہ کے درمیان علی وسیلہ ہو سکتا ہے تو مسلمان بنا علی کے نبی اور اللہ تک کیسے جا سکتا ہے. جو بھی آتا تھا, اب یہ میرے جملے نہیں ہیں, صاحب تفسیر در المنصور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے پہلو میں 2 بزرگ ضرور ہوتے تھے. بزرگ ہوتے تھے, وہ بزرگ بیٹھے ہوتے تھے. جب بھی نبی دعا مانگتے انہیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ نبی جب بھی کوئی آتا ہے علی کو وسیلہ بناتے ہیں, جب بھی کوئی آتا ہے علی کو وسیلہ بناتے ہیں, جب بھی کوئی آتا ہے علی کو وسیلہ بناتے ہیں. صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ عجیب واقعہ ہو گیا, اتفاق عجیب ہوا. ایک دن خود علی آ گئے. جو سمجھدار ہے ان کی سمجھداری کو سلام ہے, جو ابھی پیچھے رہ کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سفر میرے ساتھ کر لیں تاکہ ان کی زبانیں بھی عبادت کر لیں علی کے نام سے. یاد رکھیے کہ کہا کہ جو ہی علی خود آئے بارگاہ رسالت میں با ادب بیٹھے, کہا یا رسول اللہ کچھ دنوں سے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, جسم ضعیف ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کوئی بیماری طاری ہو رہی ہے, میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے. اب صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ ایک نے دوسرے بزرگ کو کوہنی ماری, کہا پہلے جو بھی آتا تھا نبی علی کو وسیلہ بناتے تھے, آج علی خود آئے ہیں, اب نبی کس کو وسیلہ بنائیں گے؟ کہا نبی کے پہلو میں یا تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں. اب وہ اپنے ذہنوں میں یہ تخیل بنا رہے تھے کہ آج نبی مجھے وسیلہ بنائیں گے, آج نبی مجھے وسیلہ بنائیں گے. صاحب تفسیر کہتا ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ بلند کیے, ہاتھ بلند کر کے دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی.
ایک منزل آگے بڑھنا ہے علی کا جو ہی نبی نے یہ دعا کی کہ میرا اللہ علی پہ رحم کر، علی کے صدقے میں علی پر رحم کر، علی کے صدقے میں صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ وہ جو بغض کافی دنوں سے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھا تھا زبانوں پہ اظہار بن کے باہر نکلا کہ یا نبی اللہ یہ کیسا انصاف ہے، کوئی اور آئے تب بھی علی کا واسطہ، آج علی خدا ہے تب بھی علی کا واسطہ، کیا رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال آیا اور بول کر کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی نظر میں علی کا کیا مقام ہے؟ ارے میں مصطفیٰ مشکل میں آ جاؤں میں بھی علی کا وسیلہ بنا۔ اللہ کی نظر میں اب نبی کی نظر میں کیا مقام ہے؟ تھک تو نہیں رہے؟ جو نہیں تھکے وہ میرے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آپ کی زندگی۔ اب عزیزان گرامی قدر نبی کی نظر میں کیا مقام ہے؟ دنیا کے سامنے جو علی پیش کیا کیا وہ معمولی علی ہے؟ جی وہ علی اللہ کے ہاں اتنی عزت رکھتا ہے، نبی کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے؟ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، امام نسائی نے لکھی ہے، فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پریشان ہو گئے آپ؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ امانت دار جو ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے، جیسا کتاب کا نام ہے ویسے دوں گا، کیونکہ یہ نام بتاتا ہے کہ یہ ہمارے نہیں بلکہ ان کے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کی علی سے محبت ہے، علی سے محبت، توجہ میری جانب، علی سے محبت مذہب کا بارڈر نہیں رکھتی، علی کی محبت بس ایک ہی بارڈر رکھتی ہے، وہ صرف ماں کی طہارت ہے۔ ایمان اسی کا ڈولے گا جس کی ماں کی طہارت نہیں۔ تو لہٰذا آپ نے سنا دیکھا ہوگا بڑے بڑے کافر ہندو، اب بڑے بڑے شاعر ہماری نظروں سے جن کے شعر گزرے ہیں جنہوں نے مولا کے فضائل پڑھے ہیں، بہرحال کہیں اور بات نہ نکل جائے تو یہ کتاب اہل سنت کی ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، گجرات کے عالم دین ہیں انہوں نے کیا ہے، تو جو ہوگی آپ کی یہ تلاش کی جا سکتی ہے، مل بھی سکتی ہے۔ اور کتابوں کے حوالے چاہیے ہوئے تو مجلس کے بعد میرے سے پاس آئیے، میں آپ کو وہ حوالے دوں گا۔ اب نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بریدہ، بریدہ نبی کے صحابی ہیں، کتاب کا نام میں نے دے دیا ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، کہا کہ ایک دن حضرت بریدہ، بڑی تفصیل سے بڑا لمبا واقعہ ہے، میں وہ ساری باتیں چھوڑ کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت بریدہ نبی کی خدمت میں آئے، کہا یا نبی اللہ کچھ دنوں سے مجھے ایک بیماری اپنے دل میں محسوس ہو رہی ہے، صحابی ہے جی، کہا مریض ہوا ہوں، تو میں نے کہا حکیم امت کی بارگاہ سے علاوہ کوئی اور بارگاہ مجھے شفا نہیں دے سکتی، تو لہٰذا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب جملہ بڑا خوبصورت ہے، نبی نے کہا بیماری کیا ہے؟ کہا کہ کچھ دنوں سے میرے دل میں تھوڑا تھوڑا بغض علی آ رہا ہے۔ اب جملہ جو خوبصورت ہے وہ کیا کہا یا نبی اللہ اوروں کے دل میں بھی ہے، مجھے شفا لینے نہیں آیا ہوں۔ جی جی ہے، میرے ساتھی اور ہیں جنہوں نے مجھ سے ذکر کیا ہے، مگر آیا میں ہی ہوں، شفا آپ دیں گے۔ اچھا سلامت رہیں، آباد و شان میں آپ کی زندگیاں ہوں، یہ فضائل آل محمد ہیں، مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا کی عبادت ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کی بارگاہ میں آ کے کہا یا نبی اللہ کچھ دنوں سے
میرے دل میں علی کا بغض آ رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کہا کہ میں نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال آ گیا. جلال دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, سر جھکا کے میں نے کہا یا نبی اللہ غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیجیے. کہا نبی خاموش, توجہ. نبی اللہ گستاخی ہو گئی ہے, آپ سے طلب کرنے آیا ہوں, معافی کی طلب چاہتا ہوں. کہا نبی پھر خاموش. کہ یا نبی اللہ گناہ ہو گیا ہے, تمہیں کتاب کے پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. کہ یا نبی اللہ گناہ ہو گیا ہے, گناہ کی مغفرت طلب کرنے آیا ہوں. کہ نبی پھر خاموش ہو گئے. کہ یا نبی اللہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے, توبہ کرنے آیا ہوں. توبہ کرنے, کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں, توبہ کرنے آیا ہوں. صحابی کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین خاموش تھے. خامہ میں نے اپنا سر اٹھایا, نگاہیں اٹھا کے چہرہ رسالت کی تلاوت کرنا چاہی. کیا دیکھا, چہرہ رسالت جلال کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا. میں نے چہرے کی سرخی کو دیکھا, میں نے کہا یا نبی اللہ گناہ کی معافی کو, غلطی کی معافی کو, توبہ کو, استغفار کو چھوڑیے, اپنا ہاتھ آگے کیجیے, میں بیعت کر کے دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہوں. چاہتا ہوں. اب کتاب نے یہ نہیں لکھا کہ نبی نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو, کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد بھی دوبارہ اسلام میں آنے کی بات کرتے ہو, بس چھوڑ دو. نہیں, بلکہ کتاب صاحب کتاب نے لکھا کہ جو ہی صحابی نے یہ جملے کہے, نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا, صحابی نے بیعت کی, دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا. ایک ہے صحابی, دوسرا نبی. نبی نے ہاتھ بڑھا کر, صحابی نے بیعت کر کے 1400 سال کی تاریخ کے بعد آنے والے ملا کے منہ پہ تماچے مار کے بتا دیا کہ یاد رکھو, جس دل میں علی کا بغض آ جائے, نہ وہ کسی برادری سے نکلتا ہے, نہ کسی مسلک سے نکلتا ہے, نہ وہ کسی قبیلے سے نکلتا ہے. اگر وہ خارج ہوتا ہے تو اسلام سے ہی آئے گا. یہ عبادت کا تھا. اب نبی کے بعد علی نے خود اپنا تعارف کیا کرایا. تھکیں گے نہیں, 2 جملے میں نے نتیجہ دینا ہے تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. اب علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. تعارف کیا ہے, سنیے علی کی زبانی. یا علی اپنا تعارف کرائیے, آپ کون ہیں, دنیا آپ کو جان جائے, دنیا آپ کو پہچان جائے, اپنا تعارف کرائیے. کمال ہے, علی نے خوبصورت جملے میں اپنا تعارف کرا دیا. کہا کہ یاد رکھو ما للہ آیۃ اکبر منی, یاد رکھو میرا تعارف یہی ہے کہ علی سے بڑھ کے کوئی اللہ کی نشانی ہو نہیں سکتی. پہاڑ اللہ کی نشانی یاد ہے, بہتے ہوئے دریا یاد ہیں, پرانے درخت بھی یاد ہیں, پرانے کھنڈرات بھی یاد ہیں, اور آپ کے بہاوت پور کے قلعے بھی یاد ہیں. جی توجہ ہے نا, کہ اللہ کی نشانیاں تو ہیں نا جی. یہ شاہکار انسان نے اگر دکھایا ہے تو اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے.
تو بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں ہر کسی کو ہر انداز میں نشانیاں یاد ہیں، مگر حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جو خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں اللہ کی نشانی ہوں، دنیا کو وہ نشانی کیسے دوں؟ اور اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ابن ابو الحدید بلایا لکھی ہے، انہوں نے ایک مقام پہ آ کر کہا کہ یاد رکھو علی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ حقیقت میں علی اللہ کی نشانی ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، حقیقت میں علی اللہ کی نشانی ہے۔ کا میں دلیل دیتا ہوں، کا دلیل یہ ہے کہ علی جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو علی کے گھر کے باہر لوگوں کی صفیں لگ جاتی تھی، لوگ صف کا صف علی کا انتظار کرتے تھے، اور جو ہی علی دروازہ کھول کے اپنے گھر سے باہر نکلتے تو لوگ علی کے چہرے کی جب زیارت کرتے تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلتا اللہ اللہ ما عالم حاضر رجل، اللہ اللہ ما اشتہ حاضر رجل، اللہ جانے اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، اللہ جانے اس سے بڑا دلاور کون ہو سکتا ہے۔ اہل سنت عالم کہتے، توجہ میری جانب ہے، اہل سنت عالم کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں۔ جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اسی کو وجہ اللہ کہنا چاہتا ہے، اسی کے چہرے پہ وجہ اللہ اچھا لگتا ہے۔ جو ہے نا آپ کے عزیزان گرامی، یہ علی ہیں، یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اور عزیزان گرامی قدر یہ شرف ملت تشیع کو حاصل ہے کہ جس کا امام علی ہے، جس کا امام علی ہے۔ کائنات میں اور کسی کو ایسا امام نہیں ملا جیسا امام ہمیں ملا ہے۔ یہ امام کوئی معمولی امام نہیں ہے، جس کے بارے میں علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ اگر میدان جنگ میں ہو تو سب سے بڑا شجاع نظر آتا ہے، مصلی پر ہو تو سب سے بڑا عبادت گزار نظر آتا ہے، منبر پہ ہو تو سنونی کا مصداق نظر آتا ہے، خاک پہ بیٹھے تو ابو تراب نظر آتا ہے۔ اب توجہ میری جانب رہے، کہا کہ آپ دنیا میں جتنے میدان بنا لیں، شجاعت کا میدان ہے، توجہ عبادت کا میدان ہے، زہد کا میدان ہے، تقوی کا میدان ہے، ہر میدان میں اہل سنت علماء کے جملے ہیں، ہر میدان میں علی آگے نظر آئیں گے، نبی کے بعد ہر میدان میں علی سب سے آگے نظر آئیں گے، کوئی بھی علی سے آگے نہیں ہے۔ اہل سنت عالم کے جملے ہیں کہ علی سے آگے یا تو نبی ہے یا اللہ ہے، علی سے آگے یا نبی ہے یا اللہ ہے، یا نبی ہے یا اللہ نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کا صحابی علی سے آگے کیسے؟ کہا میں نے ہر میدان میں دیکھا کہ علی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، شجاعت کے میدان میں علی کا نام سب سے پہلے ہے، مگر پیچھے اور بھی تاریخ میں شجاع لکھے گئے، عبادت کے میدان میں علی آگے ہیں، پیچھے اور بھی کسی کے نام آئے، جب بھی آئے مگر آئے، مصلی پر آئے مگر آئے، جو ہے نا اب یہ اہل سنت کے عالم ہے، مولانا عبد الحفیظ معتزلی، وہ کہتے ہیں کہ لیکن ایک میدان ایسا ہے جس میں اللہ کے بعد مصطفیٰ کے بعد علی تنہا ہے۔ کون سا میدان ہے؟ کہا کہ جب میں نے معرفت پروردگار کے میدان میں دیکھا تو مجھے علی تنہا نظر آیا، کہ میں نے نبیوں کی زندگی میں بھی مشاہدہ کیا ہے، وہ جو شیخ الانبیاء ہے، توجہ جو شیخ الانبیاء ہے، جو بڑے بڑے نبیوں کا باپ بھی ہے، جو خلیل بھی ہے، مگر معرفت کی ایک منزل پر آ کر اس نے بھی کہا پروردگار دکھا تو صحیح تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔
قرآن کی آیتیں ہیں بھائی کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان تو رکھتا ہے مگر اطمینان کے لیے کچھ دیکھنا چاہے. علی اسے کہتے ہیں جو بنا دیکھے ہی سب دیکھ لینا. عرض کر دوں اگر آپ ناراض نہ ہوں. آپ کے محبتوں کو دیکھتے ہوئے یاد رکھیے جہاں امام کمال کا ہے ناراض تو نہیں ہوں گے. میں بڑی ذمہ داری سے مجھے آپ لے جائیں میرے لباس میں میرے اوپر جو یہ لباس امانت ہے آل محمد کی جو بزرگوں سے مجھ تک پہنچا ہے. البتہ بزرگوں سے مراد ہر قسم کے بزرگ نہیں بلکہ علم کے بزرگ. ہر قسم کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں مگر چلتے صرف عالم کے پیچھے ہیں. جی چلتے علم والوں کے پیچھے ہیں. اب توجہ رہے میں مجھے چوک کسی چوراہے کسی بھی مقام پہ کسی کی مسجد میں بھی کھڑا کر دیا جائے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرا امام علی ہے. میں فخر سے کہوں گا میں کافروں کے مجمع میں مشرکوں کے مجمع میں یہودیوں کے مجمع میں عیسائیوں کے مجمع میں توجہ ہے نا آپ کی. میں ہندوؤں کے مجمع میں اپنے مسلمان بھائیوں کے مجمع میں توجہ ہے نا آپ کی. میں یہاں تک کہ خارجیوں کے مجمع میں کھڑا ہو کے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا امام علی ہے. اور میرا یہ ایمان بھی ہے کہ کسی میں جرأت نہیں کہ کوئی اسے جھٹلا بھی سکے. یہ میرا ایمان ہے. نہ کسی خارجی میں جرأت ہے نہ کسی کافر میں جرأت ہے نہ کسی منافق میں جرأت ہے نہ کسی دوسرے میں جرأت ہے نہ کسی اپنے میں جرأت ہے نہ کسی غیر میں جرأت ہے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے اچھا امام علی ہے کیوں نہ ہو. علی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. ہمارا امام ہو نہ ہو تمہارا امام تو ہے. توجہ رہے کوئی بندہ علی کی کوئی کمی نہیں دکھا سکتا. مجھے پوری دنیا کا مجمع لگا کے دے دیں میں پوری دنیا کے مجمع کے سامنے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا امام علی ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ مجھے فخر ہوگا اس لیے کہ مجمع میں کوئی ایسا ہے نہیں کسی میں جرأت نہیں کہ علی نے کوئی نقطے سے بھی کمتر نقص نکال سکے. یعنی مجھے اللہ نے اتنی صلاحیت دے رکھی ہے کہ مجھے امام چننے میں وہی امام پسند ہے کہ جو فضائل میں سب سے بلند ہو. اب ناراض نہیں ہوں گے جملہ کہوں جہاں مجھ جیسے غلام کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی کہ میں اپنے امام کے انتخابات میں یہ دیکھوں کہ یہ شجاع ہے کہ نہیں یہ عبادت گزار ہے کہ نہیں یہ دلیر ہے کہ نہیں یہ سب سے بڑا عالم ہے کہ نہیں. تو محشر کے میدان میں علی کیسے شیعوں کو تلاش کرے گا. تھوڑے بولے 1 گھنٹہ میں نے آپ کی مرضی سے بولا ہے 5 منٹ میری مرضی سے بھی سن لیں. میری مرضی نہیں محمد و آل محمد کی مرضی. دیکھیے میں نے امام چنا ہے ہم نے امام چنے ہیں نا. دیکھیے چننے میں اختیار ہمارا ہے ماننے میں اختیار نہیں ہے. پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے پھر انکار نہیں کر سکتے. جو ہے نا اگر میں کافر ہوں میرا علی امام ہو نہ ہو کیا مسئلہ جو ہے نا جی. میں مشرک ہوں میرا امام علی ہے کہ نہیں اس سے کیا غرض. لیکن اگر میں شیعہ ہوں پھر میں کہوں میرا امام علی نہیں ہے تو میری شیعت کسی کام کی نہیں ہے. شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جس کا امام صرف علی ہو. جی جی صرف علی سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی 11 امام نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھے تو علی سے شروع کرے. نہیں سمجھے آپ جی قرآن بسم اللہ پڑھ کے شروع ہوتا ہے تو علی بھی بسم اللہ پڑھ کے. بہرحال جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں میں نے انتخاب کیا علی
مجھے نظر آئے اپنے دور میں کسی میں یہ جرت نہیں تھی علی کی کسی بھی فضیلت میں مقابلہ کر سکے. حسن کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حسن کا مقابلہ کر سکے. حسین کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حسین کا مقابلہ کسی فضیلت میں کر سکے. زین العابدین کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو زین العابدین سے بڑا عبادت گزار ہو سکے, کسی فضیلت میں بلند ہو سکے. میرے مولا امام باقر کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو باقر سے زیادہ علم رکھتا ہو, باقر سے زیادہ زہد رکھتا ہو, باقر سے زیادہ تقوی پرہیزگار ہو, کسی فضیلت میں آگے نہیں ہے. جعفر صادق کے زمانے میں مولا امام جعفر صادق سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. امام موسیٰ کاظم بے شک قید خانے میں ہے مگر میرے مولا سے آگے کسی فضیلت میں کوئی نہیں ہو سکتا. امام علی رضا بے شک وطن سے بے وطن ہو گیا, جلا وطن ہو کر بھی ساری فضیلتوں کا مالک رہا. میرے مولا محمد تقی سے آگے کوئی بڑا کسی فضیلت میں آگے نہیں نکل سکا. میرے مولا امام علی نقی سے آگے کوئی نہیں ہو سکا. میرے مولا امام حسن عسکری سے آگے کوئی نہیں ہو سکا. میرے وقت کا امام کہ جس کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے گا, اس کے انتخابات میں بھی, اس کو انتخاب کرنے میں بھی دیکھ لیں کہ کسی کی جرت نہیں کہ 5 سال کے سن میں کوئی امام کی موجودگی میں مصلی حسن عسکری پہ آ سکے. نام مجھے لینے میں فخر ہوتا ہے, جن 12 اماموں پہ مجھے ناز ہوتا ہے, جن 12 اماموں کے کرداروں پہ مجھے بڑا ہی سرور آتا ہے. جن کو اپنے امام کا کردار پسند ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے. جب میرے امام کا کردار کوئی بیان کرتا ہے, اپنے تو اپنے غیروں کی زبانوں سے بھی ہم سنتے ہیں, اور جب ہم اپنوں سے بات غیروں کی زبان سے سنتے ہیں تو ہمیں زیادہ سرور آتا ہے. یہ ہمارے امام ہیں, یہ ہماری پسند ہے. ہم نے اتنے کمال امام پسند کیے, مگر سوال یہ ہے محشر کے میدان میں آدم سے لے کے قیامت تک کی انسانیت کھڑی ہوگی. جب میرا تعارف کرایا جائے کہ جی یہ جناب آ رہے ہیں جواد سبزواری صاحب, اور جو ہے نا اپنے آپ کو دنیا میں کہتے تھے کہ میرا امام علی ہے, میرا امام حسن ہے, میرا امام حسین ہے. اب پلٹ کے پوچھا جائے مولا کیا یہ آپ کا شیعہ ہے؟ تو جو ہے نا میرا کردار مجھے پتا ہے, یا میرے وقت کے امام کو پتا ہے, یا میرے اللہ کو پتا ہے. اب بتائیے وہاں کردار کا نقص نہیں ہے, یہاں نقص ہی نقص ہے. کیا بھرے مجمع میں میرا تعارف امام کرا سکتے ہیں؟ ناراض نہیں ہوتے؟ پیغام دے رہا ہوں, نتیجہ دے رہا ہوں. کیا اتنے بھرے مجمع میں وہ جس کے فضائل میں دنیا میں پڑھتا تھا, وہ جس کے دشمنوں کے سامنے بڑے جوش سے نعرہ لگاتا تھا, جی وہ جس کا نعرہ اس کے دشمن کو پسپا کر دے, وہ قیامت کی انسانیت کے سامنے فخر سے میرا تعارف تو کرا سکے. اس کے لیے مجھے دنیا میں ایسا بننا پڑے گا کہ جب قیامت میں علی میرا تعارف کرائیں تو فرشتوں سے کہیں سے چھوڑ دو یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, مجھے اس پہ فخر ہے, اسے مجھ پہ فخر ہے. مجھے فخر ہے کہ یہ میرا شیعہ ہے, اسے فخر ہے کہ اسے فخر ہے کہ میں اس کا امام ہوں. توجہ میری جانب ہے, یہ مفاخرہ کوئی عام بات نہیں ہے. یاد رکھیے یہ کائنات میں سب سے پہلے علی نے کیا تھا اور سکھایا بھی علی نے ہے. اگر علی کا شیعہ ہو تو اسے امام پہ فخر کرنا چاہیے, کہ اس لیے کہ علی نے ہمیں فخر کر کے بتایا ہے. علی نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا رب اللہ ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. مجھے فخر ہے میں نے کبھی سورج کو خدا نہیں بنایا. مجھے فخر ہے میں نے کبھی چاند کو خدا نہیں کہا. مجھے فخر ہے میں نے کسی ستارے کی پوجا نہیں کی. بھائی پوجا وہ کرتا ہے کہ جو اسے نہیں جانتا. علی تو کہتے ہی اسے ہے کہ جس کی انگلی کو پہچان کے سورج پلٹ جائے, وہ بلا سورج کی کیسے پوجا کر سکتا ہے. تو علی نے کہا مجھے فخر ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. جی میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور پروردگار تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو آج مجلس علی میں
ذکر علی میں اتنی دعا تو کرنی چاہیے، میرا مولا مجھے فخر ہے کہ تو میرا امام ہے، او امام زمانہ میرے وقت کے امام پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہمارے منتظر ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، صرف ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے۔ میرا امام مجھے فخر ہے کہ آپ میرے امام ہیں، بس آپ ہمیں ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ عزیزو بس یہی پیغام دینا تھا، کوشش کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، گزر جائے گی 4 دن کی زندگی، کوئی پتہ نہیں گزر جائے گی، اگر کوشش کرو زندگی ایسے گزرے کہ عشق جب بھی نم ہو تو حسین کے مسائل بہت وقت دے دیا آپ کا، معذرت خواہ ہوں کہ اتنا زیادہ وقت ہو گیا، سلامت رکھے مولا آپ کو، بڑا خوبصورت آپ نے سنا، عبادت کا بس دوسرا حصہ مکمل کرنا ہے۔ عزیزو مرحوم کی مجلس ہے، سالانہ مجلس ہوگی، ہر سال ان کی مجلس بپا ہوتی ہے، ان کے بیٹے یہ مجلس بپا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا سلام ہے آپ کو کہ آپ اپنے ماں باپ کی سالانہ مجلس بپا کرتے ہیں، اور یہ مجلس اپنے ماں باپ کے ذکر کی نہیں بلکہ حسین کے ذکر کی کرتے ہیں۔ عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی تمہارا دل کرے کہ کسی بھی شے پہ رونا ہے، باپ کی میت پہ رونا ہے، جوان بیٹے کی لاشیں کو اٹھا کے رونا ہے، بھائی کے جنازے پہ رونا ہے، تو ہمارے جد مظلوم حسین پہ گریہ کیا کرو۔ جملہ سنو گے، امام کا جملہ ہے، میرا نہیں۔ کیوں مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی گریہ کرے تو حسین پہ کرے؟ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کہ ہمارے جد مظلوم کو ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے قربانی کا حیوان ذبح کر دیا ہے۔ اجر کو اندازہ دارو مولا نے ایسی تشبیہ کیوں دی؟ معصوم امام ہیں، ظاہر ہے معصوم امام کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سنو گے تشبیہ کیوں عزیزو؟ سنیے کیوں؟ اس لیے کہ جب قربانی کے لیے جو آپ لے کر جاتے ہیں نا، جسے ذبح کرنے کے لیے، اسے ذبح کرنے والے میدان کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ خود نہیں جاتا۔ بس کربلا کا منظر یہی تھا کہ حسین بہنوں کے خیموں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے مگر ظالم میدان میں لے کر جا رہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قربانی کے لیے جسے آپ لے کر جاتے ہیں نا، کوئی اسے ہاتھ سے آگے کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی رسی کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے آواز دے رہا ہوتا ہے، مگر سنو کہ حسین کو میدان میں کیسے لے کر گئے؟ کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں میں اجر کو بولا کسی غم میں نہ روائے۔ سنو کہ دوسری تشبیہ کیا ہے عزیزو؟ میدان میں جب قربان گاہ میں اس قربانی کے لیے اس حیوان کو لے کے جاتے ہیں نا، تو جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں۔ کربلا کا منظر بھی یہی تھا کہ جو حسین کو مارنے آئے تھے ہر کوئی کہہ رہا تھا میں ماروں گا مجھے انعام ملے گا، میں سر اٹھاروں گا مجھے انعام ملے گا، میں تلوار ماروں گا مجھے انعام ملے گا۔ اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے عزیزو۔ ہاں جہاں یہ کچھ مماثلت پائی جاتی ہے وہاں کچھ فرق بھی ہے قربانی میں اور امام حسین کی قربانی میں۔ فرق سن لیجئے، مسلمان حیوان کی بھی قربانی کرے تو اسے پہلے پانی پلاتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پھر اسے ذبح کرنے کے لیے ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے۔ توجہ ہے،
बोला किसी गम में न रुलाए, ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ दूसरा कोई जानवर उसे न देखे। ये शरीयत मोहम्मदी के सूल बता रहा हूँ, जहाँ कोई दूसरा जानवर उसे ज़िबा होते हुए न देखे। करबला में बस यही फर्क था कि जब हुसैन को ज़िबा किया जा रहा था ना, मेरा मौला 3 दिन का भूखा भी था, 3 दिन का प्यासा भी था, और जब सर पे चल रही थी ना, 70 कदम पे बहन खड़ी थी, कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं जाती थी, रो कर कहती थी ओ जालिम न मार, मेरी माँ ने चकियां भी अजरों को मिंदल्ला। बोला किसी गम में न रोए। हाँ आज़ादारों, सुनोगे फर्क क्या है कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसे जगह जगह से काटा जाता है, उसे जगह जगह से काटा जाता है, मगर ज़िबा करने के बाद। मगर करबला में फर्क था कि जब हुसैन दीन से ज़मीन पर आ रहे थे ना, तो हुसैन का सारा जिस्म कट चुका था, तीरों पे तीर लग चुके थे, तलवारों पे तलवारें लग चुकी थी, नेज़ों पे नेज़े लग चुके थे। अज़ादारों, सुनोगे फर्क क्या है कुर्बानी के जानवर में और इमाम की कुर्बानी में? फर्क यह है कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद शरीयत का हुक्म यह है कि उसके जो कुछ भी अज़ाब बच जाए उन्हें जमा करके दफन किया जाए, यहाँ तक कि उसकी रस्सी को भी दफन करने का हुक्म है। लेकिन करबला में ये फर्क था कि इधर इमाम हुसैन का सर जिस समय दहर से जुदा किया गया, ताज़ा दम घोड़े तैयार हुए, दाएं के घोड़े बाएं दौड़ाए, बाएं के घोड़े दाएं दौड़ाए, दरमियान में लाशें होते हैं। अजरों को बोला सलामत रखे, आवाज़ें बुलंद करो, दुआ है मौला साहब की मां इन आवाज़ों पे। अजीज़ों, सुनोगे जुमला फर्क क्या है? हाँ याद रखिए, कायनात में कभी भी किसी मुसलमान ने ऐसी कुर्बानी नहीं की, नहीं कुर्बानी की इजाज़त है कि कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के जानवर का सर नेज़े पे चढ़ाया जाए। करबला की कुर्बानियों में बस यही फर्क था कि इमाम हुसैन और शोहदा के सर काटने के बाद दफनाए नहीं गए, बल्कि नोके नेज़ा पे सवार किए गए। कभी कूफा के बाजार तो कभी कूफा के दरबार, कभी शाम के बाजार तो कभी शाम के दरबार। अजरों को मिंदल्ला। बस अज़ादारों, आखिरी मंज़र सुन लो, याद रखो अजीज़ों, ये इसाले सवाब की मजलिस है, इसाले सवाब की मजलिस है। कितने सालों से करवा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है सालाना मजलिस है। मरहूम के वारिस आके बैठे हैं, कितने सालों बाद भी आकर बैठे हैं ना, बड़े मुतमईन बैठे हैं कि जब हमारे वालिद इस दुनिया से रुखसत हुए तो हमने अपनी आंखों के सामने उन्हें गुस्ल भी दिलवाया, उन्हें कफन भी दिलवाया। सारे मोमिनों ने मिलके, सारे मुसलमानों ने मिलके हमारे वालिद मोहतरम का जनाजा हमारे साथ उठवाया, जनाजा पढ़वाया, फिर जनाजा दफन किया। एक बाप के लिए यही तो बात इत्मीनान की होती है ना, कि मैंने अपने वालिद का जनाजा, अपने वालिद को गुस्ल भी दिया, अपने वालिद को कफन भी दिया, अपने वालिद का जनाजा भी पढ़ाया, अपने वालिद को दफन भी किया। यानी मेरा वालिद न पे कफन गया, न बिना गुस्ल के गया, न उसका जनाजा पढ़ा रहा। हाँ बस यही फर्क याद रखिए, हमें तो अपने मरहूमीन के जनाजे दफन करने का ये एजाज़ तो हासिल होता है, हम अपने हाथों से अपने मरहूमीन के जनाजे दफन तो कर सकते हैं। कुर्बान जाओ इमाम सज्जाद की गुरबत में 11 मुहर्रम को जब बाप के जनाजे पर आए, हालत कुछ इस तरह से थी कि हाथ फंसे गर्दन बने हुए थे। बाबा की मैयत को देखा, रो कर कहा बाबा मैं कायनात में वाहिद बेटा हूँ कि जो अपने बाबा की मैयत को छोड़ के जा रहा हो, क्या गुस्ल दे सकते? अजरों को मिंदल्ला, ना गुस्ल देख सकता हूँ, ना कफन
لے سکتا ہوں نہ جنازہ دفن کر سکتا ہوں. سنو گے عزادارو، یہ منظر بی بی عالیہ نے دیکھا. بی بی کی نگاہ پڑی، میرے مولا سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی تھی، موت کی زردی آ گئی تھی. دھیان ہٹانے کے لیے، توجہ مبذول کرنے کے لیے آقا زادی نے آگے کہا بیٹا سجاد وہ سامنے دیکھو تو صحیح، ظالم اپنے جنازوں کو دفن کر رہے ہیں، ہمیں غسل و کفن تو نہیں دینے دیا. ذرا جا کے پوچھو جتنا وقت ان کو اپنے جنازے دفن کرنے میں لگے گا، کم سے کم اتنے وقت میں نے اپنے بھائی حسین کے اوپر خاک تو ڈال سکوں. میرے بھائی کا جنازہ خاک میں چھپ جائے گا. سنو گے، پہلے تو صرف موت کی زردی چھائی تھی نا، اب سننا. امام سجاد نے آ کے عمر سعد سے کہا نہیں، تو اپنے جنازے دفن کر رہا ہے، جتنی دیر تجھے اپنے جنازے دفن کرنے میں لگے گی مجھے اجازت ہے میں اتنی دیر میں اپنے بابا کا جنازہ دفن کروں. عمر سعد نہیں نے ایسا جملہ کہا، میرے مولا کے قدم نہیں سمجھ سکے. کبھی مولا دائیں کی جانب جھکتا ہے، کبھی بائیں کی جانب جھکتا ہے، چہرے پر موت کی زردی ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں. بی بی نے پوچھا بیٹا سجاد اتنی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ کہا پھوپھی اماں ظالم کہہ رہا ہے جنازے مسلمانوں کے دفن ہوتے ہیں، بنا باغیوں کے دفن. آخری جملہ سن لو، بھلا باغیوں کے جنازے بھی دفن ہوتے ہیں. اچھا کہ اتنا کہو کہ ہمیں صرف اپنے بھائی کی میت پہ رونے کی اجازت دی جائے، کہ جتنی دیر ہم جنازے دفن کر رہے ہیں تم رو سکتے ہو مگر بلند آواز میں مت رو. آج آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ اونچی آواز میں مت رونا، بلکہ آپ تو خوش قسمت ہو کہ مولا کے گھر میں بیٹھ کے ان پہ بلند آواز میں گریہ کر رہے ہو. ذرا اپنے ذہنوں میں تصور کرو، تم تو آواز بلند نہیں کر سکتی تھی، بھلا اس کے جگر پہ کیا گزرا ہوگا کہ جب بھیا کا جنازہ سامنے تھا آواز بلند نہیں ہو سکتی تھی، بس رو کر بھائی کے جنازے کی طرف دیکھ کر اتنا کہا انت آخر حسین، اتنا تو بتا کہ یہ جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا، جب کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی انت اختی زینب، مجھے تو بتا کیا میری بہن زینب تو ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا. بی بی زینب نے کہا ہاں تیری بہن زینب میں ہوں. اگلا سوال بی بی نے کہا این راسوں کا بتا تو صحیح تیرا سر کہاں ہے؟ کہا کل 70 قدم پہ جسے کھڑا دیکھ رہی تھی وہ میرا سر لے گیا. پھر اب کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی این حجاب کا بتا تو صحیح تیری چادر کہاں ہے؟ کہا بھیا جس نے تیرا سر کاٹا وہ میری چادر اتار. اجرکم عند اللہ. بس آخری منظر عزادار بھائی کے جنازے سے لپٹ کر رونے لگی. ایک عجیب جملہ کہا بھیا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے نانا جب بھی چومتے تھے کبھی آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، کبھی آپ کے دائیں رخسار کا بوسہ لیتے تھے، کبھی آپ کے بائیں رخسار کا بوسہ لیتے تھے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. بھیا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میرا بابا جب بھی آپ کو اپنے پاس بٹھاتا کبھی آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتا، کبھی آپ کی آنکھوں کا بوسہ لیتا، کبھی آپ کے رخساروں کا بوسہ لیتا، کبھی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا. بھیا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے میری ماں جب بھی آپ سے پیار کرتی تھی کبھی آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتی تھی، کبھی آپ کی آنکھوں کو چومتی تھی، کبھی آپ کے رخساروں کو چومتی تھی، کبھی آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی تھی. بھیا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی حسن کو جب بھی آپ پہ پیار آتا تھا آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا آپ کے رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. بھیا آج میں وہاں پہ